ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بقرعید کا عظیم تہوار آنے والا ہے جو مسلمانوں کی دو بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اس موقع پر ہر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، پر میرے عزیز دوستو، اس بقرعید پر کچھ لوگ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے یا سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں ایسی ہی 10 بڑی غلطیاں آپ حضرات کے سامنے بتائی جا رہی ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیے۔ مزید اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ سکے۔ تو ناظرین، وہ 10 بڑی غلطیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، بقرعید کے موقع پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جذبات یا بھاوناؤں کا خیال کریں، کیونکہ دوستو ہم ایک ایسے دیش میں، ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں سبھی طرح کے مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ یا آس پاس رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بقرعید کے موقع پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے غیر مذہب کے لوگوں کے جذبات یا بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے۔ اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کا بھی احترام کیا جائے۔ نمبر 2، دوستو بقرعید کے اس موقع پر آج یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی عید خیر اور نہایت آسانی و سکون کے ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اب سب لوگ قربانی کا جانور خریدنے میں لگ جائیں گے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جانور فربا موٹا تازہ ہو اور اس کے کان، ناک، آنکھ، پاؤں اور سینگ سب صحیح سلامت ہو۔ اکثر لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے اور غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکرا بکری 1 سال، بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 3، دوستو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس جانور کی قربانی نہ کریں جس پر انڈین گورنمنٹ کی طرف سے روک ہو، یعنی جس جانور کی قربانی کی اجازت ہماری گورنمنٹ ہمیں نہیں دیتی، اس جانور کی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا یہ کہ جو جانور لنگڑا ہو، دوسرا یہ کہ جس جانور میں بھینگا پن ظاہر ہو، تیسرا یہ کہ جو جانور بیمار ہو، چوتھا یہ کہ جو جانور کمزور ہو یعنی دبلا پتلا ہو اور اس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں دکھتا ہو۔ نمبر 5، دوستو بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ قربانی میں استعمال ہونے والے اوزار جیسے چھری، چاقو یا چاپر وغیرہ کھلے میں نہ رکھے، نہ کھلے میں کہیں لے کر جائیں، بلکہ ان سب اوزاروں کو کسی مضبوط تھیلے میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں، اور جانور کے سامنے قربانی سے پہلے جانور کو چھری دکھانا یا اس کے سامنے چھری پر دھار لگانا قطعی غلط ہے۔ اسی طرح سے قربانی بھی کھلے میں نہ کریں، گھر میں کریں، قناعت یا پردے کا استعمال کریں تاکہ باہر کا کوئی شخص آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ نمبر 6، دوستو 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک قربانی کے ایام ہیں، یعنی جو حضرات پہلے دن قربانی نہ کر سکے وہ دوسرے یا پھر تیسرے دن قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، دوستو سب سے اہم مسئلے کی طرف ہم آپ کو متوجہ کراتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کی فوٹو یا ویڈیو کبھی نہ بنائیں۔ لوگ اکثر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا جیسے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ پر پوسٹ کر دیتے ہیں، جس سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں یا دل شکنی ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ اس سے قربانی میں دکھاوا محسوس ہوتا ہے، اور اسلام میں دکھاوا بھی ممنوع ہے۔ نمبر 8، دوستو آپ اور ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ صرف دکھاوا یا صرف گوشت کھانے کی نیت سے ہو۔ اگر صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی ہوگی تو یہ جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 9، دوستو کچھ لوگ قربانی کا پورا گوشت خود ہی رکھ لیتے ہیں، اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ اپنے جانور میں 3 برابر حصے بنائے، ایک حصہ مفلس، غریب، نادار اور مسکینوں کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھیں۔
نمبر 10۔ دوستو بقرعید کے بابرکت دنوں میں آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ قربانی کرنے والے کو 1 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک یا جب تک اس کے جانور قربان نہ ہو جائیں تب تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ ناظرین، ایسی باتیں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور جانکاری کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائے۔ بقرعید پر غریب غربا کی مدد کرنا قطعی نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو مزید دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔